قرآن کریم نے کئی مواقع پر بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ قرآن فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر کرامن کاتبین محافظین فرشتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ پھر قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ قیامت کا منظر وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب کتاب رکھی جائے گی فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو اے سننے والے تو دیکھے گا کہ مجرموں کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے، یقولون، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، کہ کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی رہنے نہیں دی گئی، سارا کا سارا اس کتاب میں موجود ہے۔ اور وہ قرآن فرما رہا ہے جس نے جو کیا وہ اس کے سامنے ہوگا، جس نے جو کیا وہ دیکھ لے گا۔ قرآن نے فرمایا ذرۃ خیرا یرا، اگر ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو اسے بھی دیکھے گا، ایک ذرہ برائی ہے تو اسے بھی دیکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے دنیا کے اندر ہر ایک کو اختیار دیے، کسی کو بڑا بنایا، کسی کو اس کا ماتحت بنا دیا، کسی کو آقا بنایا، کسی کو اس کا ماتحت بنایا۔ تو دنیا میں اللہ نے سب کو ایک دوسرے کے اوپر نیچے رکھا، ہر ایک کے اوپر کوئی بڑا ہے، ہر ایک کے اوپر کوئی بڑا۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرمائے گا آج میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ کہاں ہیں ظلم و ستم کرنے والے؟ کہاں ہیں؟ آج میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہیں وہ؟ این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے جو بادشاہ تھے؟ تو حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقتص للخلق بعضهم من بعض، تمام مخلوقات سے قصاص لیا جائے گا، ان میں حساب ہوگا، جس نے ظلم کیا ہوگا اس سے حساب لیا جائے گا، مظلوم کی داد رسی کی جائے گی، اس کی مدد کی جائے گی، حتیٰ لجماء من القرنا، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کو بھی بدلہ لے کر دیا جائے گا، وحتیٰ للذرۃ من الذرہ، ایک چیونٹی نے بھی اگر دوسری چیونٹی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو اس کو بھی بدلہ لے کر دیا جائے گا۔ اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لیے بتائی کہ اگر وہ بھی بدلہ دیا جائے گا کہ ایک کے سینگ تھے دوسرے کے سینگ نہیں تھے، تو پھر تم جب بات کرو، تم جب معاملات رکھو تو یہ یاد رکھنا کہ تم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اگر تم زیادتی کر رہے ہو تو اس زیادتی کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، پھر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں بھی ملنا ہے، بائیں میں بھی ملنا ہے۔ فرمایا نا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ جس کے اعمال نامے میں نیکیاں ہوں گی وہ خوشی خوشی ہوگا، وہ نیکیوں کا وزن زیادہ دیکھے گا، برائیوں کا وزن کم دیکھے گا، خوش ہو جائے گا۔ جو ہاتھ پیچھے بھی کر لے گا تو قرآن بیان کرتا اس کو پیچھے اعمال نامہ دیا جائے گا، لے کس سے بھاگتا تھا۔ اور پھر قرآن نے کتنی حسین انداز میں ترجمانی کی کہ وہ پھر بھاگتا ہوا جائے گا اور کہے گا میرا اعمال نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو پتہ تھا یہ دن آئے گا، ہنسی خوشی بھاگے گا، لوگوں کو دکھائے گا، پڑھو میرا اعمال نامہ۔ تو دعا کریں اللہ سے، یہ خیر والا وقت جب اللہ رحمتیں بانٹ رہا ہے، رزق بانٹ رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں رکھے، اللہ تعالی ہمیں اوپر کے ہاتھ والوں میں رکھے، اللہ تعالی وہ حضور اسلام کی ایک دعا ہے نا
یا اللہ ایسی رحمت فرما، ایسا کرم فرما کہ کوئی مجھ پر ظلم نہ کرے اور میں بھی کسی پر ظلم نہ کروں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ نہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر سکے، نہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہوں۔ ہم عموماً یہ کرتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، میرے اوپر کوئی ظلم نہ کرے، ہم نے نہ جانے کتنوں پر کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب پر ظلم ہونے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔